السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو بنا وقت ضائع کیے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ آج کا دن بہت ہی زیادہ مصروفیت بھرا تھا۔ ایک تو میری جو ماسی تھی کام والی، وہ بھی نہیں آ رہی تھی، وہ بیمار تھی کافی دنوں سے، 4-5 دن سے۔ تو یہ ایک اور ماسی کو میں نے بلایا، تو وہ بیچاری بھی آ کے جلدی سے اس نے کافی سارے کام سمیٹے۔ سب سے پہلے اس نے جھاڑو لگایا، پھر اس نے کپڑے بھی پریس کر دیے۔ ہم نے جانا تھا نادرا کے آفس، ٹائم جا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ٹائم کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو اگر لیٹ ہو جاتی تو ہمارا کام نہیں ہونا تھا۔ جلدی سے اس سے کام کروایا، جو بھی گھر کا سارا تھا، جھاڑو وغیرہ لگوایا۔ فی الحال جو ضروری کام تھا نا، موٹا وہ میں نے کروا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو نہلا دیا۔ پھر میں نے جلدی سے چائے رکھ دی اوپر، دودھ چڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ چائے بنا لیتے ہیں، وہ پی لیں گے اور ساتھ کوئی ناشتے میں کیک کھا لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ تو دوپہر کو کوئی ہم کھانا وغیرہ کھا لیں گے وہیں سے ہی، شہر سے۔ تو چائے بن گئی۔ میرا بیٹا آ کے درمیان میں ہی تنگ کر رہا تھا، کوئی کام مکمل کرنے نہیں دے رہا تھا، کبھی پوا مارتا تھا چائے والے برتن کے اندر، اور کہتا تھا کہ مجھے جو ہے بڑا کام کرنا آتا ہے۔ یہ میں ڈر رہی تھی کہ میں نے کہا کہیں یہ اپنے اوپر ہی چائے نہ گرا لے، تو میں اس کو منع کر رہی تھی کہ تم چائے سے دور ہو جاؤ، تمہارے اوپر گر جائے گی۔ خیر میں نے اس کا خیال ہی کیا پاس کھڑے ہو کے کہ یہ ضد کر رہا ہے، تو چلو میں اس کا خیال کرتی ہوں، احتیاط کروں گی۔ اس کے بعد چائے بن گئی، میں نے کیک رکھ لیے۔ جن کو کیک چاہیے تھے انہوں نے کیک، میں نے کہا وہ کیک کھا لیں گے۔ میں زیادہ تر کیک نہیں کھاتی، میں تو بس مجھے چائے پینی ہوتی ہے۔ چائے پی لی، پھر ہم جلدی سفر کے لیے نکل گئے۔ اتنا سفر نہیں تھا، سٹی سے پاس ہی تھا، تقریباً یہ 7-8 کلومیٹر دور ہم سے بنتا ہے۔ تو نکل گئے ہم اپنے کام کی طرف۔ تو راستے میں جاتے میں نے کہا وہ بھی میں ویڈیو بنا لوں، آپ کو اپنا علاقہ دکھا لوں گی۔ یہ سارا ڈیزرٹ ایریا ہے اور سرکاری عمارتیں تو درمیان میں کافی ساری آتی ہیں، لیکن روڈ ہمارے بہت ہی زیادہ جو ہے نا بہت اچھے ہیں۔ سفر کرنے میں جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی کھڈے کھڈے ہیں اور رستہ بہت ہی زیادہ خراب ہو، ٹائم لگے۔ لیکن ماشاءاللہ سفر بہت اچھا رہا اور ہم جو تھے اپنے سکون سے ٹائم پر وہاں پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی ہم گئے تو ہم نے وہاں پر جو ہے نمائندے سے ٹوکن کٹوایا۔ ٹوکن کٹوانے کے بعد جو ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ ٹوکن ہم سے لے لیں، تو پھر ٹائم کی جو ہے نا وہ مطلب پابندی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے تو آفس بند ہونے والا ہے، تو پھر آپ جلدی سے ادھر چلے جائیں آگے۔ ادھر میں بختاور کو کہہ رہی تھی کہ تھوڑا اپنا نا میرے پاس فیس کرو کہ تمہارا بھی میں وہ پارٹ لے لوں، ویڈیو میں تمہارا بھی میں حصہ ڈال لوں، لیکن وہ بار جو ہے نا اگنور کر رہی تھی، ویڈیو میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کو زبردستی لے کے آئی تھی۔ ادھر میں ایک میم بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے آواز لگائی تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی، انہوں نے میری تصویر بنائی۔ تصویر لینے کے بعد جو ہے ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ جو ان کی ویریفیکیشن تھی وہ ہم نے پوری، ان کے ڈاکومنٹس ان کو دے دیے، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کر دی۔ وہاں سے ہم نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا میرا بیٹا وہاں پہ کھیل رہا تھا، کبھی اندر آ رہا تھا، کبھی یہ باہر جا رہا تھا، تو اس کے پیچھے جو ہے نا میں بھاگ رہی تھی کہ کہیں یہ مین روڈ پہ نہ چلا جائے۔ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بچے کا خیال کریں، باہر مین روڈ ہے۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہی تھی، لیکن اس کی یہی عادت ہے کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ ہر جگہ پہ پریشان ہی کرتا ہے۔ اس کا خیال کیا، پھر ہم وہاں سے نکلے تو ہمیں بینک کا کام تھا، میں نے اپنا نا اندر اکاؤنٹ کھلوانا تھا، اور پھر ہم نے نادرا سے جب ہمارا وہ کام مکمل ہو گیا تو ہم اس کو نا دے کے نا نادرا کا مقام مکمل کر کے ہم چلے گئے تھے آگے۔ وہاں پہ میں نے اپنا کھاتا کھلوانا تھا، تو جاتے میں یہی بات کر رہی تھی، میں نے کہا نادرا کے اندر انہوں نے جیسے رش رش نہیں تھا نا، تو ہمارا کام بہت ہی اچھے سے ہو گیا تھا، جلدی ہو گیا تھا ہمارا، اتنا وہاں پر ٹائم نہیں لگا۔ وہاں پہ میں پہنچی جب بینک میں، تو میرے پاس کیش نہیں تھا، تو میں نے کہا اے ٹی ایم مار لوں۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں نا بینک کے نمائندہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ریکوائرمنٹس آپ لے کے آئیں، تو وہ پھر ہمیں نا زرعی جو ہے نا آفس کہیں وہاں پہ جانا پڑا۔ کوئی مطلب یہ آفیسز ہی تھے سرکاری، جہاں سے نا ہمیں کوئی ڈاکومنٹس چاہیے تھے، تو میں وہاں چلی گئی۔ وہاں پہ بھی ہم کافی دیر کے لیے خجل ہونا پڑا، کافی دیر خواری اٹھانی پڑی،
کیونکہ سسٹم اس دن جو ہے نا کمپیوٹر جو تھا وہ صحیح ورک نہیں کر رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے نا سسٹم کام نہیں کر رہا، تو آج کوئی بھی فرد جو ہے نا وہ نکل نہیں رہی ہے. تو بہرحال ہمارا دھکے شاہی زور زبردستی کے ساتھ کام تو چل گیا. جو ان کو چاہیے تھی نا چیزیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی بینک والوں کی، وہ ہم نے تقریباً ان کی پوری کر ہی دی تھی. مطلب کہ میرا بینک کا جو کام تھا نا وہ تسلی تھی کہ اب ہو جائے گا، وہ ریجیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے یہ کرانے کے بعد جو ہے ہم وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ہم بینک پہنچ گئے. بینک جانے کے بعد جو ہے جو بھی انہوں نے کاغذات مانگے تھے وہ ہم نے سارے ان کو مکمل کر کے دیے. انہوں نے میرے جگہ جگہ پر کوئی سائن کروانے کے بعد جو ہے یہ پھر یہاں پہ اپنی شرارتیں کر رہا تھا. کبھی ادھر ہو رہا تھا، کبھی ادھر، کبھی گلاٹیاں مار رہا تھا بندر کی طرح، کبھی کچھ کر رہا تھا. تو میں اس کی طرف دیکھ کے نا مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے. خیر بہرحال کام بھی ہو گیا ہمارا. پھر اس کے بعد ہم یہاں سے بینک سے بھی فری ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم گھر کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ نا میں نے بختاور کے نا کوئی کپڑے لینے ہیں اس کے گھر کے لیے. تو میں نے کہا مجھے ایک دفعہ نا بازار لے کے چلیں. تو پھر میں یہاں کپڑوں والی شاپ پہ آ گئی. یہاں پر میں نے بختاور کے لیے کوئی اچھے اچھے سوٹ دیکھے تو میں نے وہ پسند کیے. یلو کلر یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا. لے لیا میں نے کہا چلیں یہ بھی لے لیتی ہوں. ایک یہ میں نے پنک لے لیا چھوٹی چھوٹی، اس میں ریڈ فلاور بنے ہوئے تھے. 3 میں نے 4 سوٹ لیے. بہرحال ویڈیو میں تو 2 ہی نظر آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے کپڑے لیے. کپڑے لینے کے بعد جو ہے ہم پھر آگے نکل گئے. تو یہاں پہ جب ہم آئے نا تو ٹریفک جیم تھی. تو ہمیں تقریباً 2-3 منٹ لگ گئے یہاں سے نکلنے میں، کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہماری گاڑی کافی دور تھی، لوگوں کا بہت زیادہ رش مچا ہوا تھا. تو لوگ اتنی ٹریفک کوئی ہو گئی تھی کہ پورے ہمیں 3-4 منٹ لگ گئے یہاں سے نکلتے نکلتے. اب یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے. لوگ گرمی کی وجہ سے آپس میں دھکا مکی ہو گئے، اور گرمی میں کوئی اتنے لوگ گرم ہو گئے ہیں نا کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ گرمی ہے تو اپنا نا ٹھنڈا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مشروبات کا زیادہ استعمال کریں. اور شکنجبین جو ہے نا وہ تو لازمی پکڑ کے رکھیں. جیسے آپ لوگ اپنا موبائل ہر یہ وقت بڑی جیب میں اچھی رکھتے ہیں، بات ایسی کہی آپ نے. شکنجی کو نا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. بہرحال ٹریفک اور زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ رش ہو گیا تھا. یہ دیکھیں یہ ٹریفک کے حالات ہو گئے تھے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہر ٹرالے والے کے لیے دکھ ہو رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہے ہو لیکن اس کا بھی تو قصور ہے. سلام جو ہے کوئی اتنا جلدی میں تھا نا، کوئی واہیات قسم کا تھا. درمیان میں ہی اپنی گاڑی گھسیڑ کے جا رہا تھا. وہ میں نے پارٹ کٹ کر لیا کیونکہ وہ بے عزت ہوا تھا کافی سارا. تو میں نے وہ پارٹ کٹ کر دیا. لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر ہم رستے میں آ گئے. تو میں نے کہا میں فروٹ بھی لے لوں، کیونکہ آم تو میری کمزوری ہے نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتی. تو میں نے جناب یہاں سے مینگو لے لیے. وائٹ چونسا جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ بھرپور آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس کے کھانے کی جو مطلب ٹیسٹ ہے نا، وہ چس ہے نا، وہ ایک الگ ہی ہے. تو میں نے یہاں سے تقریباً 3 کے 4 کلو یہ میں نے آم لے لیے تھے. یہ میں نے لیے. اور اس کے علاوہ ایک اور آم ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ بھی میں نے لے لیا. یعنی 2 قسم کی نسلوں کے نا میں نے آم لے لیے. تو میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نا بیٹا یہ جو گرین آم ہے نا ان کو نکالو. صرف جو دانے میں ڈالوں نا آپ نے وہی ڈالنے ہیں، باقی اور کوئی مت ڈالنا. تو کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں باجی، آپ اپنی مرضی کے ڈال لیں. اس کے بعد میں نے فروٹ لے لیے. فروٹ لینے کے بعد میں نے کہا ایک میں جناب سردا بھی لے لوں. تو یہ بھی میں نے لے لیا. اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، فریش ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی لے لیتے ہیں. پھر جناب میں نے فروٹ وغیرہ گاڑی میں رکھوا دیے. بہرحال فروٹ لینے تو بہرحال رستے میں جو ہے جاتے جاتے ہم نے پلان کیا کہ ہم جو ہے نا گھر پہنچ کے اپنی اپنی کوکنگ کریں گے. یعنی میں نے تو کوفتے بنانے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ایک الگ سے ہی ڈش تیار کرنی ہے، میں بناؤں گا آج قیمے والی ٹکیاں.
تو رستے میں ہی انہوں نے قیمے کا آرڈر دے دیا، تو وہ قیمہ بھی لینا تھا رستے سے. اور رستے میں جاتے جاتے نا مجھے اچانک یاد آیا، میں نے کہا کہ جو بہت ہی اچھی فریش اور خالص دہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں کہ کوئی جواب نہیں ہے ان کی دہی کا. جی جناب، تو اس کے بعد ہمیں آٹا اٹھانا تھا، وہ چکی پہ پڑا ہوا تھا 2-3 دن سے. تو پھر ہم سیدھا آٹے والی چکی پہ آئے، وہاں پہ ہم نے جو ہے آٹا اٹھایا. آٹا اٹھانے کے بعد ہمارے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے تھے. ہم سیدھا، وہ لڑکا کھڑا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا وزن چیک کر لیں آٹے کا. ہم نے کہا کہ بس وزن پورا ہی ہے بیٹا، آپ جلدی سے بس لے آؤ تاکہ ہم اسے لے کے اپنے گھر جائیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے. چلیں جی، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا ہوتا ہے اینڈ. ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک